اور زیادہ معنی خیز ہو، بات پہ وہ دلالت بھی کر رہا ہو. بس اوقات بندہ ایسا بھی ہوتا ہے بات کچھ کر رہا ہے دلیل کوئی اور دے رہا ہے، دونوں میں تضاد ہے، تو سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بات کچھ اور ہے اور دلیل کچھ ہے. کلم اللہ، جتنی مختصر بات ہو اور وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر وہ دلالت بھی کر رہی ہو، وہ جو ہے نا فٹ آ رہی ہو بات اس کے مطابق ہو، وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. سمجھنے والے سمجھ جاتا ہے. بالکل آج تو ماشاء اللہ اتنی تیزی ہے، بہت بڑی ایزیلی مختصر بات اور جامع. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خواص میں سے تھا، آپ کے جو خصائص تھے ان میں سے یہ بات تھی اعطیت جوامع الکلم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں جو ہے تھوڑی بات کے اندر بڑی بات کہہ جاتا ہوں. صدیاں بیت جاتی ہیں، لوگ اس کے معنی بیان کرتے رہتے ہیں، تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے آپ کی اس حدیث کی شرح کا حق ادا کر دی. اتنی بڑی بات. اس کی ایک دلیل بھی ہے. ایک صحابی آتے ہیں کہتے اللہ کے رسول سے آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیں، اور وہ اتنی جامع اور معنی بات ہو کہ جس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اتنی جامع بس اس میں وہ کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر. وہ ایسی بات ہو کہ جس سے آپ کہنے کے بعد آپ کا کیا جانے کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. آپ نے بڑی مختصر کے انداز میں آپ نے جواب دیا. آپ نے پتا کیا کہا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم. کتنی دیر لگی ہے؟ کتنے گھنٹے لگے؟ سیکنڈوں میں بات کی ہے. قل تو کہہ آمنت باللہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، ثم استقم پھر اس پہ ڈٹ جا پورا دین ہی ہے. پورا دن آپ نے کہہ دیا نا میں اللہ پہ ایمان لایا، اب اللہ پہ ایمان لانے کی وضاحت کرتے جائیں. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، مرنا اٹھنا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پورا دین اس کے اندر آتا ہے. نبیوں کی رسالتیں آ گئی ہیں، عقائد آ گئے، نظریات آ گئے، اعمال اس کے اندر آ گئے. آپ نے کہا میرے صحابی قل تو کہہ آمنت باللہ میں ایمان لایا اللہ پہ، ثم استقم پھر اس پہ ڈٹ جا. اگر تو نے استقامت اس پہ اختیار کر لی تو سمجھے پورا دین آپ نے. یہ آپ نے تھوڑی سی بات کے اندر پورے دین ہی سمجھا دیا. کیونکہ اس صحابی کا سوال کیا تھا؟ آپ سے پوچھ لینے کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ اس چیز کا بہت بڑا تقاضا ہوتا ہے کہ جتنی بات مختصر ہو مگر جامع ہو وہ زیادہ دلالت ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا وہ نمازوں میں پڑھی جانے والی قرات سے کم ہوتا ہے. نمازوں میں پڑھی جانے والی قرات سے کم ہوتا ہے. بالخصوص جمعہ کی نماز ہی کر لیں وہ اس کی قرات سے خطبہ مختصر ہوتا ہے. تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنا مختصر بیان ہوگا اور جامع بیان ہوگا اس کی حیثیت زیادہ ہوگی. اور آج کے یہ سوشل نے تو یہ سمجھا ہی دیا. آپ دیکھ لیں یہ جتنی ویڈیوز دیکھے جانے والی سب سے زیادہ ہے وہ سیکنڈوں والی، منٹوں والی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پھر لوگوں کے اوپر اثرات بھی زیادہ ہے. اچھا یہ جتنے ٹک ٹاکر ہیں ان کے الفاظ بھی لوگوں کو یاد ہیں، مختصر ہوتے ہیں، ہاں ڈائلاگ ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کے بچوں کی زبان پہ آ جاتے ہیں، انہوں نے یاد کیے ہوئے. تو اس لیے یہ جو ہے نا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو وہ بڑی مختصر ہیں. اب دیکھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کتنے منٹ لگے ہیں؟ سیکنڈوں میں بات پوری ہوگی. اور آپ نے کیا دیا؟ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور یہ تو طرز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. لیکن وہ الگ بات ہے وہ خوش نصیب ہیں جو یہ شارٹ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی بتا کر امت کی اصلاح کر رہے ہیں
اور ان کا نصیبہ بہت خراب ہے، برا نصیب ہے جو یہ جبتیں اور یہ الٹ اور یہ فضول باتوں پہ لوگوں کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور ہماری یہ جو زبان ہے نا ہمارا اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی انسان اپنی زبان سے بولتا ہے نا تو اس کو محفوظ کرنے والے نگہباں اس کے پاس ہے۔ اس نے اچھی بات کی تو وہ بھی لکھے گی، حتیٰ کہ اچھی بات کے لیے تو آفر ہے، ارادہ بھی کیا تو لکھا جاتا ہے، ارادہ بھی کیا بخاری مسلم کی حدیث ہے، ارادہ کیا عمل کیا نہیں تو نیکی لکھی گئی ہے، برائی کا ارادہ کیا ہے اور عمل بالجزم ارادہ ہے، یعنی کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے کر نہیں سکا یا وہ پھر خدا ہے، چھوڑ دیا ہے، برائی کا ارادہ کیا تھا عمل کرنے لگا تھا، برائی کی نہیں، ارادہ تھا، ارادہ بھی ختم کرنے پر اللہ نیکی کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے پیغام دیے، بہت زیادہ جی۔ ہم نے تو دین کو دین سمجھا ہی نہیں ہے، جن لوگوں نے سمجھا تھا نا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ دنیا کی زندگی کو کبھی بھی آخرت پہ ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن ہم نے الٹ کر بیٹھے، برعکس ہو گیا کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی آخرت سے بہتر سمجھ لیا۔ تو یہی شکوہ ہمارے رب نے ہم سے کیا، بل تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی کو آپ کو ترجیح دینا چاہیے، باقی رہنے والی تو وہ زندگی، یہ تو نبی، اس میں تو نبی بھی نہیں ہمیشہ رہے۔ اللہ سمجھنے کی ایک صحابی رسول تھے، اب شوق کی بات ہو، ایج میں یہ 6 سے 7 سال کے ہیں، کتنی 6 سے 7 سال، تو یہ نا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک رستہ تھا، تو وہاں پہ رستہ بھی وہ تھا کہ جہاں سے رستے میں کنواں آتا تھا، اور یہ صبح سویرے وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کتب حدیث میں بخاری سے لے کر دیگر کتب حدیث میں یہ یہاں پہ موجود ہے۔ بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ تو یہ کھیلنے کا مقصد کہ کوئی کھیل کھیلتا ہے، کوئی کھیل کھیلتا ہے، تو وہ نا ادھر نہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس لیے بیٹھتے؟ ایک تو یہ رستہ ہے، جو راہگیر گزرے گا مدینہ سے آنے والے یا مکہ سے گزرنے والے جانے والے ان سے ملاقات ہوگی، بالخصوص ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا آقا کے صحابہ رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی صحابی ملتا تو میرا سوال یہ ہوتا تھا، بتاؤ آج کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سبحان، آج کون سی سورہ نازل ہوئی؟ میں اس سورہ کو ان سے سنتا اور یاد کرتا، آج کون سی آیات نازل ہوئی ہیں وہ سناؤ اور میں ان سے سن کے یاد کر لیتا۔ کرتے کرتے وہ وقت بھی رب نے دکھایا کہ جب آقا مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کر فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، تو کیا تعبیر ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کہتے میرے والد گرامی بھی آقا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو میرے بابا کو آقا نے یہ نصیحت کی تھی کہ جاؤ اپنے علاقے میں جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک آدمی اذان کے، اور جب جو ہے اذان کے وقت کے بعد عصر ضرورت نماز کا وقت ہو، نماز کے لیے تم میں سب سے زیادہ جسے قرآن آتا ہو اسے مصلی امامت پہ کھڑا کر لیں۔ اب دیکھیں، اب وہ باتیں بھی ذہن رکھیں کہ جب یہ قرآن سیکھنے کے لیے یہ چھوٹا سا بچہ اندر آتا ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اب علاقے کے بڑے بڑے سربراہ، بڑے چودھری، بڑے وڈیرے سب موجود تھے۔ اب جانچ پڑتال ہو رہی ہے قرآن کس کو سب سے زیادہ آتا ہے، آپ کو کتنا آتا ہے جی، آپ کو کتنا آتا ہے، اس کو کتنا آتا ہے جی، مجھے ایک آیت آتی ہے، مجھے 4 آیات، مجھے 20 آیات،
عرض کے نتیجہ یہ نکلا کہ پورے علاقے میں سب سے زیادہ رب کا قرآن حضرت عمر کو آتا ہے. ایج کتنی ہے؟ 7 سال. اللہ کہتے ہیں مجھے آقا کے بتائے ہوئے اس اصول پر بخاری کے اندر آتا ہے مجھے مسلح امامت کے آگے کر دیا. بڑے بڑے چودھری صاحب پیچھے ہیں. اس قرآن کا سیکھنا وہ کنویں پہ جا کے سفر کرنا اور قرآن کا سیکھ کر آنا. مجھے آج چودھریوں نے وہ پیچھے کر دیا گیا اور مجھے مسلح امامت پہ ان کا امام بنا دیا گیا. تو یہ بڑی نصیبے کی بات ہے. ہمارا یہ آنا یہ مل بیٹھنا یہ ایک کنواں ہوتا ہے پانی کا جس سے پیاس بجھتی ہے اور یہ قرآن کی کلاس کا جو کنواں ہے اسے سمجھے کہ ایمان کا کنواں ہے جس سے ایمانی تر و تازگی ملتی ہے. قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب قرآن کی وہ آیات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو ان کی بھوک پیاس جو ہے اس سے اتر جاتی ہے. جی فضل الہی اور رحمت الہی کے ساتھ ہم نے اللہ کے کلام میں سے ایک سورۃ الہمزہ جو کہ 9 آیات پر مشتمل ہے مل بیٹھ کے ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ذریعہ نجات فرمائے. آمین. بیماریوں کے ازالے کا شفا کے حصول کا جہنم سے آزادی کا اور جنت کے دخول کا اللہ ذریعہ بنائے. آمین. اللہ دنیا آخرت کے اندر ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت کا ذریعہ بنائے. آمین. کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے. یہ سورہ مبارکہ انتہائی سبق آموز سورہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی اپنے بندوں کی زبردست انداز نال جو ہے وہ نصیحت فرمائی ہے اور سمجھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ویل ہلاکت. سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں کبھی محبت سے اور کبھی سختی سے. تو جہاں جب اور جیسے انداز میں اللہ کو لائق تھا اللہ نے امت کو سمجھایا ہے. یہ ہمارے رب کی مہربانی ہے وہ جس انداز میں سمجھا دے کہ اس نے ہمیں سمجھایا. ایسا نہیں چھوڑا کہ دین بھی نہیں دیا کوئی گائیڈنس کے لیے نبی بھی نہیں بھیجا اور کہہ دیا کہ تم نے ہدایت پہ آنا ہے اب کہاں سے ڈھونڈیں ہدایت وہ رستے نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں اللہ نے دین دیا دین کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے. اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ہمیں یہ ڈیوٹی دے دی کہ ہر امت کا فرض تم میں اس بات کا اس کے اوپر فرض ہے کہ اس نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے. کتاب و سنت کی تربیت آج امت کے اوپر فرض ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ویل ہلاکت ہے. اب یہ ڈرا کر جھنجھوڑ کر سمجھایا ہے. چند برے اعمال تھے ان سے بچانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ویل ہلاکت ہے. ویل ہلاکت ہے. ابھی اپنے کانوں کا الارم بنا لیں دل و دماغ کی ایک گھنٹی بنا لیں کہ اب یہ کوئی معمولی نہیں بات بہت بڑی ڈانٹ ہے بہت بڑی وعید ہے. ویل ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ذلت ہے رسوائی ہے. کس کے لیے؟ لکلی ہر اس شخص کے لیے ہر اس شخص کے لیے. کس کے لیے؟ ہمزۃ لمزہ جو بہت زیادہ تانے دینے والا ہے بہت زیادہ عیب جوئیں اور عیب نکالنے والا ہے. انسانوں کو تانے دیتا ہے حیوانوں کو تانے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تانے دیتا ہے. کبھی اس کے اسلام کا تانا بنا رہا ہے کبھی اس کے دین کو تانا تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے کبھی اس کی نماز کو تانا دے رہا ہے کبھی اس کے جہاد کو کبھی اس کی سخاوت کو. جانتے ہو منافقین کے اندر نا جب غزوہ تبوک ہوا تو اس وقت یہ قلیل لوگ تھے مسلمانوں کی تعداد بڑی تعداد سے اب جنگ لڑنے جا رہے تھے. تو
دو قسم کے مسلمانوں نے صدقہ کیا. ایک قسم تھی ان میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے ساری رات محنت کی, 2-2.5 سیر کلو انہیں وہ اجرت ملی, کہا جہاد پر اس کی ضرورت پڑے اور یہ میری اجرت ہو اور یہ میری محنت ہو, اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے, مجھے اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات ہے. انہوں نے تھوڑا بھی دے دیا. اور جہاں دوسری طرف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا جتنا تھا سارے لے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا نصف مال لے, مقابلہ بازی ہو رہی ہے. اب لوگوں نے اس بات پہ تانا دے دیا, طنز کیا. منافقین نے کہا جنہوں نے زیادہ دیا یہ تو ریاکار ہیں. انہوں نے یہ طنز کیا. اللہ اکبر. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طنز کیا, عیب لگائے, تانے دیے. اور جنہوں نے تھوڑا سا کیا, تھوڑے دے رب نو, تھوڑے دے مال دی رب نو کی ضرورت ہے, تھوڑے دے مال کی رب کی ضرورت ہے. تمہیں کیا معلوم, اللہ کو مالوں کی واقعی ضرورت نہیں, اللہ کو تو اخلاص کی ضرورت ہے. اس کا اخلاص میں کیا بیان کروں, کو بڑے سے بڑا مفکر کو عالم دین کیا بیان کرے. یہ تو رب جانتا ہے اس وقت اس کے دل میں رب کے سفر کی, رب کے جہاد کی, فی سبیل اللہ کی کتنی تڑپ تھی کہ وہ 2.5 کلو ساری رات کی محنت کیسی کر کے وہ جو لایا تھا اس کو مزہ کتنا آیا ہوگا اللہ کے راستے میں دینے کا. یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن وہ منافقوں نے یہ بھی عیب جوئی اور تانا تشریح کی. تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, خرابی ہے, تباہی ہے, ان کے لیے ذلت ہے. اور یاد رکھیے گا یہ عیب جوئی یا تانا کسی کو دینا, وہ انسان کو ہو یا امیر کو ہو یا غریب کو, اسلام اس بات کی اجازت ہے دیتا نہیں. کبھی کسی کے کان چھوٹے بڑے کا الزام, تانا دینا, کبھی کسی کے چھوٹے ناک کا, بڑے ہونٹوں کا, اور کبھی قد کے چھوٹے کا. یہ جتنی اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنی یہ باتیں کسی جاتی ہیں یہ سب اسلام کے خلاف ہے. ہر انسان جو ایسا بات کہنے والا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. اب یاد رکھیں یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے, ایک ہے میں خبر دوں کہ یار اگر اس نے ایسا کیا تو وہ نقصان پائے گا. آپ کہیں گے یار یہ طالب علم بھی صحیح, تو چلے قرآن و حدیث کا طالب علم ہے, کوئی بات کے اندر وزن ہوگا, اعتماد کر لیں گے. تو آپ اس بات کو سمجھیں, ایک بات کو اللہ کے نبی ہلاکت کہہ دیں, اللہ وہ تو 100% یقین. اور جب نبی کا رب کہہ دے اور ہمارا سب کا رب کہہ دے, وہ تو اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ آپ اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ یہ رسوائی. تو یاد رکھیں یہ عیب جوئی اور تانے دینا یہ دونوں بس اوقات ایک ہی بات کا نام ہے, اور بس اوقات تانے دینا الگ بات ہے اور عیب جوئی الگ ہے. بعض مفسرین نے الگ بھی بیان کیا اور بعض مفسرین نے دونوں ہی چیزوں کے ایک نام بتایا. قصہ مختصر, یہ ہلاکت ہے, تباہی. اب اگر نا میں سمجھوں محبت بھی ایک طرف ہے اور تربیت کی کتنی عظیم مثال ہے. ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان ہے, اور جانتے ہو امی عائشہ کون ہے؟ جن کو آسمان کے رب کا جبریل کا سلام آتے تھے. اس سے بڑی میں کیا بات کہوں, جن کو رب کا سلام آتا ہو, جنہیں جبریل سلام کہتے ہوں, اور جن کے بارے آقا یہ فرما دیں جہاں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے, اللہ وہ محبوب کائنات, اور جن کے بارے آل نبوت کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے, امی عائشہ تیری عزت کو, تیری شان کو سلام کہ جن کی برات پہ آیا ہے رب کا قرآن, جن کی برات پہ آیا ہے رب کا قرآن. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, اللہ اکبر. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نا غالباً امی صفیہ رضی اللہ, یہ قد میں ذرا چھوٹی تھی تو انہیں ٹھگنی کہہ دیا, چھوٹے کر کے کہہ دیا.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے بھر گیا. کن کے بارے میں؟ جن کو آسمان کے رب کے سلام آتے ہیں، جن کو جبریل کا بھی سلام آتا ہے، جن سے آقا سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. اب ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، وہ جملہ درست نہیں تھا، وہ تانا تھا، وہ عیب جوئی تھی. آقا نے یہ نہیں کہا چل کوئی بات نہیں ہے تو محبوبہ خیر سے لئیے نا، یہ نہیں بات کی. آقا نے کہا عائشہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، جو آپ نے بات کہی ہے یہ اتنی کڑوی اور زہریلی بات ہے، اگر سمندر جتنا بھی پانی ہو، وہ میٹھا پانی ہو نا، اس کے اندر بھی اگر یہ بات ڈال دی جائے تو وہ سارے کا سارا کھارا ہو جائے، کڑوا ہو جائے. وہ بتاؤ مومنوں کی ماں کی بات یہ اتنی رب کو گوارا یا ہمارے نبی کو گوارا نہیں. ہم جو روزانہ اپنے زبان کو جنبش دیتے ہیں، حرکت میں لاتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں تو گالیوں سے گرم کرتے ہیں، محفلوں کو ٹھٹاتے ہیں تو عیب جوئیوں سے. جب تک 10-15 ہم کسی کو گلے نہ کر لیں اور اس کے اوپر جناب اس کو مذاق کی زد لا کر اس کے کان، اس کے ناک، اس کی قوم، اس کا قبیلہ اور اس کی ذات، اس کی پڑھائی یا اس کی کام فہمی کے اوپر ہم جب تک وہ پوری داستانہ کس لیں تب تک تو ہماری مجلس ہی چڑھتی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے. غالباً امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط، ہمارے نبی نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں لگا. سبحان اللہ. کھانا سامنے آیا، اور جس نبی کی سیرت یہ ہے وہ تو کھانے میں نہیں، کیوں جی وہ تو کھانے میں بھی عیب نہیں نکالا کرتے تھے. ضرورت بھی ہوتی ہے، میری مرچیں تیز ہو گئی ہیں تو کہہ سکتا بندہ یار مرچیں زیادہ ڈال دیا آج. گھریلو زندگی کے اندر بھی کہا جاتا تھا آپ کے بارے میں کہ اگر آپ کے سامنے کھانا لایا گیا نا، آپ کو پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے، اگر آپ کو پسند نہ ہوتا آپ زبان سے کبھی نہیں کہتے تھے مجھے یہ پسند نہیں، آپ بس نہیں کھانا، آپ کھاتے نہیں تھے، بس یہی آپ کا راز ہوتا تھا. تو میرے بھائیو یہ بڑی کمال کی نصیحتیں ہیں ایک لحاظ سے، اور دوسری بات یہ بڑی ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو پل پل پہ چھوٹے بڑوں کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، استاد شاگرد کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، والدین اور اولاد کی کوئی تفریق ہی نہیں ہے. ایک والد بھی ہے وہ بھی اولاد کے سامنے ایسی زبان استعمال کر رہا ہے، اور اولاد کے اندر تو پھر پہلے سے ماشاءاللہ معاشرے کے اثرات ہی ایسے ہیں، وہ جھکتے ہیں وہ جھکتے ہیں، وہی لب و لہجہ، وہ بازاری زبان، وہ تان و تشنیع والی عیب جوئی والی بات والدین کے سامنے کی جا رہی ہے. نہیں بھائی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں ہلاکت، تباہی، بربادی. اور ان لوگوں کے لیے بھی، اس شخص کے لیے بھی الذی جمع، جس نے جمع کیا، مالہ، اپنا مال، وعدد، اسے گن گن کے رکھا. عدد، عدد سے عدد کسے کہتے ہیں؟ گنتی، تعداد کو. اچھا ویسے گن گن کے رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، حساب سے دینا، حساب سے لینا کوئی بری بات نہیں. حالانکہ شریعت کا ایک باب یہ بھی ہے جب لین دین ہو، لکھائی ہو تو لکھائی کے اندر گنتی تو پہلے ہوتی ہے، اتنے لاکھ دے رہا ہوں، اتنے دو گواہ بھی ہیں اس میں، یہ مراد نہیں ہے. گن گن کے رکھ رہا ہے، لا رہا ہے، ادھر سے بھی آیا ادھر سے بھی آیا، بس گنتی، میری اتنے لاکھ ہو گئے، میری اتنی انکم ہو گئی ہے، میرا اتنا مال جمع ہو گیا، اتنے جانور، اتنی پراپرٹی ہو گئے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنے پلازے ہو گئے، اتنی مارکیٹیں ہو گئی. زکوٰۃ کسی ایک کی نہیں دیتا، یہ ذلت ہے. مال نصاب کو پہنچے زکوٰۃ نہیں دیتا. یحسب ان مالہ اخلد، اور اس مال کے اوپر گھمنڈ کیا ہے، اس نے اپنے مال کو بنا کیا رکھا ہے. دوسرے لفظوں میں کہوں نا تو اس نے اپنے مال کو اللہ کا درجہ دے دیا، خالق کا درجہ دے دیا، معبود کا درجہ. صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے حساب و کتاب، حالانکہ صبح اٹھ کر کیا ہونا چاہیے، رب کا ذکر ہونا چاہیے، صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ صبح اٹھا ہے تو تب بھی مال ہے، رات سویا تو مال ہے، رات سوتے سوتا ہے مال کے اندر ہی سو رہا ہے، مال کی سوچ تڑپ میں. یحسب، اوپر سے گمان کیا ہے، یحسب، گمان کرتا ہے،
ان مالہ کہ اس کا مال جو ہے اخلدہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، اس کا مال بچائے گا. بیمار ہو گیا نا اس پہ کوئی یقین نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن اس کا کیا ہے، جب میں بیمار ہو جاؤں کوئی بات ڈاکٹر کو فون کروں گا وہ گھر بھی چل کے آ جائے گا، اس کو آنے جانے کی پیسے بھی دے دوں گا، جتنے اسے منہ مانگے میڈیسن کے پیسے بھی دے دوں گا. جو میرا تو کافی شافی کیا ہے، ڈاکٹر ہے. یہ مال کے ذریعے جو سے مرضی ڈاکٹر کو میں خرید بھی سکتا ہوں، گھر بھی بلا سکتا ہوں، اس کے کلینک پہ جا سکتا ہوں. اگر موت کی کشمکش میں اب بھی اسے یقین یہی ہے کہ کون بچائے گا مجھے، میرا کہنا یار میرا کمایا مال جتنا بھی مہنگا ڈاکٹر بس دوائی لو اسے بلاؤ. یہ اس کے گمان ہے. اگر کسی دشمن کا خطرہ ہے تو وہاں پہ بھی کیا کر رہا ہے، یہی نظریہ ہے میرا سیکورٹی گارڈ مجھے بچائے گا، میرا مال مجھے بچائے گا. عدلیہ کا مسئلہ آ گیا، ہاں جی کتنے پیسے چاہیے کہنے چاہیے سر ٹھیک ہے بندہ اندر نہیں جانا چاہیے تھا، کہتی واپس پیسے جنہیں آ کے انہیں مل رہی. اب ہر معاملے کے اندر اس نے مال کو اپنا دافع سمجھ لیا ہے، مال کو اپنا اس نے دفاع سمجھ لیا ہے، اور کہتا ہے کہ ہر جگہ سے مجھے کون بچا رہا ہے، میرا مال. مجھے ہمیشہ رکھ رہا ہے تو میرا مال. اللہ کہتے ہیں نہیں، عیب جوئی کرنے والا، تانے دینے والا، اپنے مال کو گن گن کے رکھنے والا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، جائز اپنی ذات پر اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہ کرنے والا. ایسے بھی آپ کو لوگ دکھائی دیں گے سردی کے موسم میں بھی مناسب لباس نہیں پہنا ہوا، مال ان کا گننے سے خاص مناسب جوتا نہیں، مناسب لباس نہیں ہے، مال بس گن گن کے رکھتے آنے ہیں. اور ان کا گمان کیا ہے، جو اپنے مال جو ہے اس کے اوپر گمان کیا ہے کہ مال ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ بچانے والا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر کس نے یہ مت یہ سوچیں لا ينبذن ضرور ضرور وہ آدمی پھینکا جائے گا فی الحطامہ، حطامہ کے اندر، حطامہ کے اندر وہ پھینکا جائے گا. کون؟ تانے دینے والا، عیب جوئی کرنے والا، مال کو گن گن کے رکھنے والا، اور جو مال کے اوپر اپنا یہ بھروسہ رکھنے والا کہ میرا مال ہی مجھے بچائے گا. ایسا بندہ کہاں جائے گا؟ حطامہ کے اندر ضرور ضرور پھینکا جائے گا. لام بھی تاکید کی ہے اور نون ثقیلہ یہ بھی معنی کے اندر پختگی ہے. ضرور ضرور وہ جہنم کے اندر پھینکا ہے، حطامہ کے اندر پھینکا جائے گا. اللہ خود سے سوال کر کے اور اپنے نبی کو تعلیم دے رہے ہیں. فرمایا اوما ادراک، آپ کو کس نے معلوم کروایا؟ ادراک تدارک کا مطلب جانا ہوتا ہے. آپ کو کیا معلوم، کس نے معلوم، یعنی ابھی تک میں نے تو بتایا نہیں. یعنی وہی بات ہوگی اے نبی جو میں آپ کو بتاؤں گا، اصل تو علم کے بعد وہی ہے. اللہ اکبر. مل حطامہ کہ وہ حطامہ ہے کیا؟ اب اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں نار اللہ، وہ تو اللہ کی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے. الموقدہ بھڑکائی گئی، جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، جس کو بھڑکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جسے اللہ نے جلایا ہے، جس کو اللہ نے جلانے کا حکم دیا ہے. یہ نا پچھلے چند سالوں کی بات ہے، حافظ آباد کے ایک ایریے میں آگ لگتی ہے، 60-70 ایکڑ جو ہے جل جاتا ہے. ریسکیو سمیت دیگر افراد کو بچانے پہ قاصد ہے. یہ دنیا کی آگ ہے، جو دنیا کی آگ 69 گنا جہنم کی آگ سے کم ہے. یہ ناقابل روک تھام ہوگی. ریسکیو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے، دیگر لوگ کنٹرول نہیں کر سکے. بتاؤ وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا جلانے میں زیادہ ہے. آقا فرماتے ہیں اس جہنم کے اندر جلنے والا دنیا میں آئے، ایک سانس لے لے، پھونک بھی نہیں، سانس تو اپنی مرضی سے بڑا ایزی آ جا رہا، پھونک کے اندر قوت بھی ہوتی ہے، ذرا دھکا زیادہ ہوتا ہے، اس کی سپیڈ ہے زیادہ ہوتی. ایک سانس لے لے، اس کے سانس سے جو ہوا نکلے گی اس کے اندر اتنی حرارت و قوت جلانے کی پیدا ہو چکی ہوگی جہنم کے اندر جلنے کی وجہ سے
کہ مسجد نبوی ہو اور اس میں 1,00,000 افراد موجود ہو، وہ صرف آ کر سانس لے دے، جہنم میں جلنے والا اس کے سانس کی وجہ سے 1,00,000 افراد کا وہ مجمع جل کے راکھ ہو جائے. اور مسجد اللہ اکبر. کہ بھائیو وہ جہنم کی آگ تو بہت زیادہ. وہ جہنم میں جلنے والا آدمی جب جلے گا یہ جلد سڑے گی، دوبارہ آ جائے گی، جھڑے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ کہتے ہیں ایک جلد ختم ہوئی ہے، دوبارہ پھر کس لیے؟ بار بار جلد کی چینجنگ ہو رہی ہے تاکہ بار بار اس کو عذاب کو چکھایا جائے. آقا نے کہا بسندے سے ہی حدیث ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں ایک بندے کی جو جلد کا موٹاپا ہوگا نا وہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. ایک آدمی مسلسل چلتا رہتا ہے 3 دن، جتنی وہ مسافت طے کرتا ہے اتنی اس کی جلد کی اب کتنی یہ 2 انگلیوں کے درمیان آ رہی ہے، وہ 3 دن کی مسافت کے برابر جو جلد ہوگی وہ اتنی جلے گی، اتنی گرم ہوگی، اتنی حرارت ہوگی، وہ جس کی جلد ہوگی اتنی سزا اس کو زیادہ ہوگی. یہ کان کے ایک لو سے لے کر یہ شانوں کا درمیانی فاصلہ یہ کافر کا جو ہوگا 70 سال کی مسافت کا ہوگی. داڑھ منہ کی داڑھ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. یہ جتنی رسامت اس کی ضخامت میں ہے، اللہ اکبر، چوڑائی میں ہے، لمبائی میں ہے. مقصد کیا ہے؟ لیذوق العذاب، تاکہ اسے زیادہ عذاب چکھایا جائے. اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ تو اللہ کی آگ میں جائے گا. زکوٰۃ نہ دینے والا، اپنے مال کو ہی حرف آخر سمجھنے والا، وہ عیب جوئی اور تان تشنی کرنے والا اس جہنم کے اندر جائے گا. وہ کیسی جہنم ہوگی؟ التی تطلع، وہ تطلع اطلاع پائے گی، یعنی پہنچ جائے گی علی الافئدہ، دل تک پہنچ جائے گی. عام طور یہ ہوتا ہے انسان کسی آگ میں جلتا ہے نا، پاؤں جلے ہیں تو بس اوقات اسی میں ہی چل بسا. جسم ظاہری جلا ہے، جلد جلی تو اسی سے ہی وہ مر گیا. لیکن یہ پاؤں کو جلاتی جلاتی نیچے سے بھی آ رہی ہے، اوپر سے بھی آ رہی ہے، جلتے جلتے دل تک پہنچ جائے گی. لیکن بندہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، مرے گا نہیں، زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. موت آئے گی نہیں، زندگی اس قابل نہیں کہ جی سکے سکھ کی زندگی. اللہ اکبر. وہ سینوں تک، وہ دلوں تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ آگ علیہم ان جہنمیوں کے اوپر مؤصدہ، وہ ہر طرف سے بند کر دی گئی ہے، گھیر دی گئی، اس کا گھیراؤ احاطہ کر دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دوڑنے پہ آئے تو دوڑ نہیں سکتا، کوئی بھاگنے پہ آئے تو بھاگ نہیں سکتا، کوئی جہنم سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا، ہر طرف سے تو وہ بند ہے. فی عمد ممددہ، عمد کہتے ہیں ستون کو، جیسے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون، عمد کہتے ہیں ستون. فی عمد، ستون کے اندر، ستونوں کے اندر، ممددہ، جو لمبے لمبے ستون ہوں گے. اب ان کی ایسی لمبائی ہوگی تو اندازہ لگا لیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اچانک زوردار آواز آئی. پوچھا صحابہ یہ کہاں سے آواز اور کیسے آواز ہے، جانتے ہو؟ آقا نہیں جانتے. کہا 70 سال قبل اللہ نے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو کھسکایا تھا، اس سے پھینکا تھا، وہ گرتے 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 آج وہ زمین اس کی تہ تک پہنچا، اس کی یہ آواز ہے 70 سال. اور یہ آخری بات انتہائی قابل غور بات ہے. زبان سے آغاز ہوا ہے کہ زبان سے دانہ دیا جاتا ہے. عیب جوئیے بھی زبانوں سے، زبان کا صحیح استعمال کیا جائے. بخاری مسلم کے ریفرنس سے مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آقا فرماتے ہیں بس اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے بول دیتا ہے لیکن وہ جملہ خیر کا ہوتا ہے، وہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو کر اسے جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. جملہ خیر کا تھا، لیکن بس اوقات اللہ تعالیٰ وہ کوئی جملہ بولتا ہے، بولا تو اس نے انجانے سے بے لگامی سے بول گیا، منہ پھاٹ جو منہ چڑھائے کوئی بول گیا، یعنی دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. اس جملے سے اللہ کی ناراضگی کا اس نے کوئی ایسا نافرمانی کا جملہ بولا
اللہ اتنے ناراض ہوئے اس جملے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کے اندر اتنا گہرا پھینک دیتے ہیں جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک کی مسافت کے درمیانی فاصلہ ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کتنی گہری ہوگی کہ جس کا ایک اونچائی کا کنارہ مشرق سے لے کر مغرب کی تک نیچے تہ تک اس کی گہرائی وہ سب کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عیب جوئیوں سے اور بدخوئیوں سے تانا تشنی سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ مال دے تو طیب دے، اس میں سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، توکل اللہ پہ نہیں توکل مال پہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھول کے ایسا ہو گیا، توکل مال پہ نہیں کس پہ؟ اللہ پہ، توکل مال پہ نہیں اللہ پہ، توکل اسباب پہ نہیں بلکہ مسبب الاسباب پہ، یہی کامیابی ہے اور یہی کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، اللہ قولی فعلی جانی بدنی، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ سر کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ آنکھوں کے گناہ، کانوں کو گناہ، اللہ دل و دماغ کے گناہ، اللہ سارے کے سارے بدن کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے چھوٹے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ بوڑھے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خوشیوں غمیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، تیرا جو پیغام، اللہ تیرا جو حکم، اللہ آپ کی جو تربیت اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تانا تشنی، اللہ عیب جوئی سے محفوظ فرما، اللہ پاکیزہ رزق عطا فرما، اللہ جوڑنے کے بجائے اللہ اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ توکل اپنی ذات پہ نصیب فرما، اسباب پہ نہیں، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کی وادیوں سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کے انگاروں سے محفوظ فرما، اللہ جنت کی گلزاروں میں داخل نصیب فرما، اللہ جنت کی بہاریں نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دنیا آخرت کو کامیاب فرما، اللہ ہماری اس کلاس کی برکت سے اللہ ہمیں شفائیں عطا فرما، اللہ رحمت نصیب فرما، اللہ برکت نصیب فرما، اللہ دو جہانوں کی کامیابی نصیب فرما، اللہ جو مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ تیرے ارادے میں ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ اپنے خزانوں سے وفر عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔